حي على الفلاح. احمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کے ہونٹ ہیلے نہیں، یا تو درود شریف یاد نہیں ہے، یا تو یاد ہے محبت نہیں ہے، اور یا تو منہ میں پکار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. دو تین وجہیں ہو سکتی. اگر یاد نہیں ہے تو یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کے وسیلے سے اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، اس نبی پر ہمیں درود نہیں یاد ہے بھیجنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور نہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے میرے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا کرنا نہ چاہتا تو زمین و آسمان کچھ بھی نہیں بناتا. ان کے وسیلے سے وجود ملا، ان پر ہمیں درود نہیں یاد ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اگر یاد ہے پڑھتے نہیں ہو تو حدیث ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور بخیل جہنمی ہے. حدیث میں ہے کہ بخیل کتنوں بھی عبادت کرے لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو نہ پڑھو، یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے. اور آئے محفل میلاد میں اگر منہ میں پکار ہے تو وہ بھی بہت غلط بات. کھیری میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، بیٹھنے دیجیے. کھیری میں جلسہ ہو رہا تھا. مقبول شہدہ کلکتوی نعت پڑھ رہے تھے تو بہت ابھارا کہیں کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اور کھائے بیٹھے رہے سب پکار. تو جب بہت کہیں تو کہا کھوپڑی ہارے لیکن منہ نہیں کھلے. میرے دینی بھائیوں، اگر درود شریف یاد ہے تو محبت سے پڑھ دو اپنے نبی کے اوپر. پڑھو صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر پوری درود نہیں یاد ہے تو اتنا ہی پڑھ دو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جناب مولوی محمد نثار صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا عبدالحفیظ بھائی کے کہنے پر، چونکہ میلاد عبدالحفیظ بھائی کی طرف سے ہے. آج جلسہ ہے محلہ منصور گنج بہرائچ میں. بہت لوگوں نے میرے اوپر زور ڈالا لیکن میں وعدہ کر چکا تھا ان سے، اس لیے میں یہاں آیا. لیکن یہاں آنے کے بعد حالات دیکھنے کے بعد لگا کہ اسلام سے لوگ بہت دور ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. ہماری ہی طرح ایک مولانا صاحب ایک جگہ گئے تقریر کرنے، اور حالات دیکھ کر انہوں نے بھی کہا اسلام بہت دور ہے، اسلام بہت دور ہے، اسلام لوگوں سے بہت دور چلا گیا. تو ایک اسلام نام کے آدمی پیچھے بیٹھ رہا ہے، وہ کہے سرے کا مولانا ہم کا پہچانا تھا کہا ہو. تو اٹھ گئے، آوا بیچ میں بیٹھ گیا. اب مولانا کا کیا پتا کہ کاہے اٹھ کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر مولانا نے کہا ہائے افسوس، اسلام لوگوں سے کتنا دور ہو گئے. تو بیچ سے اٹھا آگے آ کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا ہائے افسوس، اسلام لوگوں سے کتنا پیچھے چلا گیا. تو کھڑا ہوئے گا کہ اس کا مولانا اب تمہارے کھوپڑی بیٹھ گئی.
پیچھے رہا نہ گیا، ناک بیچ میں، بیچ سے آ گیا، نہ بھوکا تو پیچھے چلا گیا۔ تو کچھ لوگ آتے بھی ہیں جلسے میں تو ذہن ان کا کہیں اور حاضر ہوتا ہے۔ نکاح ہوا، یہ بہت ہی پسندیدہ سنت ہے اور روئے زمین کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی ہی سے یہ زمین اللہ کے بندوں سے آباد ہوتی ہے۔ بولو، بہت سے لوگ ہیں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا ماتھا سکڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں بٹیا پیدا ہوگی۔ لیکن اگر سوچو سب لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ بیاہ کہاں کرے گی؟ بولو، شادی کہاں سے ہوگی؟ اے لوگوں، عورتوں کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کما کے بیوی کو کھلاتے، ہمارا احسان۔ مرد کا احسان نہیں، مرد پر عورت کا احسان ہے۔ ورنہ جتنا عورت کام کرتی ہے اور تمہاری ضرورتیں جیسے پوری ہوتی ہیں، اس طرح کوئی نوکرانی رکھ کے دیکھو، کوئی نوکرانی رکھو جو تمہارا کپڑا بھی دھلے، سر میں تیل بھی لگائے، ہاتھ پیر بھی دبائے، تمہارے گھر کی دیکھ بھال کرے اور تمہیں وقت پہ کھانا دے، ناشتہ دے، تو اتنے ہی کے لیے تم نوکرانی رکھ کے دیکھو کتنے روپیہ مہینہ دینا پڑے گا۔ اور یہ کام تو کرتی، اس کے علاوہ ہمیں تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے عورت کہ اگر بیوی نہ ہو تو انسان سے زنا ہو، بیوی کی وجہ سے انسان زنا سے بچتا، گناہ سے بچتا ہے۔ یہ عورت کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورتوں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور کی ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب انتقال ہوا اور دوسری شادی حضور نے کی حضرت عائشہ سے، تو گھر میں کوئی بھی بیٹھک ہوتی تھی تو اس بیٹھک میں حضور اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، ہائے میری خدیجہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم جوان آپ کے نکاح میں ہیں اور آپ بڑھیا کی یاد کیا کرتے ہیں، جب دیکھو تو کہتے ہائے خدیجہ، ہائے خدیجہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ کو میں نہیں بلا سکتا، خدیجہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب پوری دنیا نے میری نبوت کا انکار کیا، نبوت کو جھٹلایا، تو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لانے والی خدیجہ۔ اور جب ساری دنیا میری دشمن بنی تو پورا اپنا مال خدیجہ نے میرے اوپر نچھاور کر دیا۔ اور سب سے بڑا احسان خدیجہ کا یہ ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائے، تو میں خدیجہ کے احسان کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو جب نبی احسان مانتے ہیں اپنی بیوی کے، تو ہم کو تم کو بھی اپنی بیوی کا احسان ماننا چاہیے، مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کو مارو نہ، ان کے گھر والوں کو برا نہ کہو، خاندان کو برا نہ کہو، مارو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، اور بیویوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو کبھی مارا؟ تو حضور کی بیویوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز سے نہیں مارا۔ یہ حضور کا اخلاق تھا۔ لہذا مارنا یہ بھی جاہلیت ہے، گالی دینا یہ بھی جاہلیت ہے، گناہگار ہوتا ہے انسان۔ مارو نہ تو طلاق دو۔ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا،
ہمارے آپ کے بابا آدم اکیلے تو آئے تھے دنیا میں. جب جنت میں تھے تو جنت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی, غمگین رہتے تھے. اللہ نے فرمایا آدم میری جنت میں کوئی کمی ہے جو غمگین رہتے ہو؟ تو آدم نے کہا تھا یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں. کہا کیا؟ کہا جنت میں میری کوئی بیوی نہیں, اگر بیوی ہوتی تو یہ جنت مجھے اچھی لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیند دے دی. آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں پسلی کے ہڈی نکالا اور اس سے اللہ نے فرمایا ہو جا. وہ ہڈی آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا بن کے تیار ہو گئی. اللہ قادر مطلق کہتا ہو جا تو ہو گئی. اور جب ہوئی تو ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے نا. پسلی کی ہڈی سیدھی رہتی کہ ٹیڑھی رہتی؟ بولو, ٹیڑھی رہتی ہے. تو جب ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے تو یہ ٹیڑھی ہی تو رہیں گی. کتنوں سیدھا ان کو کرو گے تو کچھ نہ کچھ ان میں کمی ضرور رہے گی. اس لیے ان کی باتوں میں آ کر کے ان سے الجھنا نہیں چاہیے. اسلامی حکم ہے کہ گھر میں آؤ, اگر بیوی سے تو میں ہونے لگے تو تم گھر سے باہر نکل جاؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ فرماتا الکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مارو نہ, احسان کرنے کی کوشش کرو. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بیوی کو مارتے ہیں تب سمجھتے ہیں بہادر ہیں. اگر لڑکا نہ ماری تو کہ محتاری باپ ہر بار کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لڑکے وقت تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا تھے, پتہ نہیں کون گھٹی پیا دی سے, ہاتھ ہی نہیں اٹھا تھے. رے مارنا اسلام میں منع ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو مارنا ہی کو بہادری سمجھتے ہیں. ایک آدمی تھا اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا, اتنا مارا کہ محلہ والے کے نام رکھ دیں بیوی مارے. لیکن عورت اس کی ایسے گھر کی تھی کہ اس کے ماں باپ نے جب رخصت کیا تھا تو کہا تھا بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو, اللہ تعالیٰ خوشی کا دن دے گا تو بیٹی خدا کا شکر ادا کرنا. اگر مصیبت کے دن آئیں گے زندگی میں تو بیٹی صبر کا دامن نہ چھوڑنا. تمہیں مرنے کے بعد ہی شوہر کے گھر سے نکلنا ہے بیٹی. باپ نے وصیت کر کے بھیجا تھا تو بیٹی اپنے ماں باپ کی وصیت پہ چل رہی تھی, مار کھا رہی تھی اور صبر کر رہی تھی. ہوتے ہوتے شوہر کے مزاج سے وہ بیوی واقف ہو گئی. تو اب جیسے شوہر کا مزاج تھا ویسے ہی بیوی چلنے لگی. تو مار پیٹ کا سلسلہ دھیرے دھیرے بند ہو گیا. اب ایسا بند ہوا کہ 2 ہفتہ ایسے گزرے کہ کچھ مار ہی نہیں ہوئی. تو بہت الجھن مار چٹپٹائے کہ 2 ہفتہ ہوگا مارے نہیں کسکے کری. تو ایک دن گواہ مچھلی لے کے آوا, گھر میں رکھ دیس تو کہ بیٹھ محرم پروگرام بناوے کہ ابا جب کھانا بنائے کہ بلائی کیا وہ کھائے لو. اور جب مچھلی لا کے رکھی تو مجھ سے پوچھبے کہ سب مچھلی بنائے ہیں؟ اگر کہیں سب بنائے ہیں تو یہ کہہ کے مربے کہ آئے رے سب کہے بنا ڈالے, آدھا رکھ دی تھی کل کا کھائے میرے, کل کا بنے. اگر کہیں کہ آدھا بنایا ہے آدھا کل کے کھاتے رکھے ہیں تو یہ کہہ کے مربے کہ آئے رکھ کا ہے دیے رے, آدھا وہ مچھلی وہ سڑ جائے تو یہ نقصان کہاں سے ہے رے. بیٹھ پروگرام بناوے کہ آج تو مرہین کہیں ہیں. وہ بیچاری مظلوم کھانا بنا رہی تھی. کھانا بنا کے جب تیار کیا اس کو بلایا کھانے کے لیے تو لاٹھی لے کے پہنچا ہوا عادت کے پروگرام کے مطابق کہ آج تو مر نہیں مارے, سب بنے تو مر بے, آدھا بنے تو مر بے. گواہ بیٹھا جیسے بیوی کھانا لائے کے رکھیس تو پوچھا تھا سب بنائے ہیں مچھلیاں تو موڑ ہلیس وہی لاٹھی اٹھائیس کہیں سارے سب کہے بنا ڈالے رے, آدھا رکھ دی تھی کل خاطر کل کا بنی رے, کہہ رے بھول گئی تھی آدھی مچھلی کل کے لیے بھی میں نے رکھ دیا. اب یہ سٹ ابھی کے بنا پروگرام ہی ختم, کچھ آگے بول ہی نہیں پاوے.
تو خیز تو کھانا لیکن بہت مختصر کھانا جیبے نہیں کرے بنا بناؤ پروگرام سب فیل ہو گا. بیوی نے کھانا کھلانے کے بعد آنگن میں بسترا بچھایا. گرمی کا زمانہ تھا. جب یہ لیٹا تو بیوی گئی. اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو خوش کرنے میں لگی رہتی. گئی اپنے شوہر کے پیر کو دبانے لگی کہ میرا شوہر ہے, میرے لیے حلال روزی کما کے لاتا ہے. پیر دبانے لگی اور ظالم وہی چکر میں پڑا کہ کیسے ماری. اتے میاں کا آسمان پر ایک لکیر نظر آئی تو عورتیہ سے کہا تھی آسمان پر لکیر کیسے رے؟ تو وہ دیکھی تو کہے فرشتن کے سڑک ہوئے. فرشتن کے سڑک ہوئے کہیں ہاں. وہ اٹھائی لاٹھی کہیں سارے تو فرشتن کے سڑک کے نیچے ہمارا بسترا بچھایا ہے اور اگر ان کے موٹر پھسلی تو ہم مر جیبے کی بچبے رے دشمن. وہ اٹھائی لاٹھی پیٹ کے بہائے گی. تو مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے انسان بڑا ظالم ہوتا ہے. عورت کمزور ہے, بڑی نازک صنف ہوتی ہے, لہذا اس کو مارنا نہیں چاہیے, اس کا احسان ماننا چاہیے, طلاق بھی نہیں دینا چاہیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو طلاق دے کر اپنے گھر کو برباد کر دیتے ہیں. اے لوگوں طلاق نہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کیا ہے لیکن اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دیا ہے. تو نکاح کرنا تو تمہارے نبی کی سنت ہے لیکن طلاق دینا یہ تمہارے نبی کی سنت نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے طلاق دے کے کہ اگر شادی ہوئی گئے اور ٹھہر گو مہرا, علاج کے بعد بھی مہرا ہی مہرا, مردانگی طاقت نہیں ہو رہی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں طلاق دینا واجب ہے. کہ علاج کے بعد بھی تمہارے اندر قوت مردانگی پیدا نہیں ہوتی تو اسلام کہتا ہے کہ طلاق دے دو. کسی عورت کی زندگی کو برباد نہ کرو, اسے چھٹکارا دے دو تاکہ وہ کہیں جا کر کے کسی مرد سے اپنا نکاح کر کے اپنی دنیا ہری بھری بنا لے, اپنی زندگی ہری بھری بنا لے. اس کے اوپر ظلم نہ کرو. غلطی سے نکاح ہو گیا ہے تو اس کو طلاق دے دو. تو پتہ چلے کہ نامرد ہونے کی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے, باقی اسلام میں طلاق دینے کی اجازت نہیں. جب کوئی طلاق دیتا ہے تو عرش آدم تھر تھرا اٹھتا ہے کہ آج ایک انسان نے ایک انسان کی زندگی پر ظلم ڈھا دیا. حدیث پاک میں کہ ایک ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل, حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی کہ طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جميعا, کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. حضور بیٹھے تھے, جب حضور کو خبر ملی کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا, فقام غضبان, تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہوئے. سرکار رحمت للعالمین ہے, اللہ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا, غصہ نہیں آتا تھا. لیکن جب سنا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اللہ کے رسول غصے سے کھڑے ہوئے. وقال اَيَلَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, حضور فرماتے کیا ہوا کہ اللہ کے قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ, درحالِ کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں. میری موجودگی میں قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جیسے باپ کی زندگی میں لڑکا آوارہ نکل جائے تو باپ افسوس کرتا ہے کہ میری زندگی میں آوارہ ہو گیا, میرے مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. تو اے لوگو طلاق نہ دو, ان پر رحم کرو اور ان سے بات پہ نہ کہو کہ اپنے گھر سے یوں منگائے لاؤ. جیسے بہت سے کہا تھا کہ اپنے پپا سے کہہ دے کہ بیٹوا بنائے دے دے, فریج نہ ہوئی تو کہہ دے اپنے گھر سے لے کے آؤ. جہیز کا مانگنا اسلام میں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اور دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اللہ جس کو لڑکیاں دے تو اللہ جو بھی توفیق دے وہ جہیز دے, نبی کی سنت کا ثواب پائے گا.
لیکن مانگے نہ کوئی، اس لیے کہ مانگنا اسلام میں گناہ ہے۔ تو ماشاءاللہ نکاح ہوا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشی کی زندگی نصیب فرمائے۔ دیکھو آج ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے ہم آئے دنیا میں۔ اچھا ہی بتاؤ آپ لوگ، آپ کے گاؤں مثلاً پوروا سے کوئی آدمی بمبئی جائے اور ہوا جائے محنت سے کمائے، خوب کمائے محنت سے، اور سال بھر کے بعد جب وہ آئے گا اپنے گھر میں تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی؟ بولو ہوگی خوشی کہ نہیں خوشی ہوگی؟ آرام سے کھائے گا، رہے گا مہینہ دو مہینہ، چین سے رہے گا، جو ملے گا اس کی عزت کرے گا، وہ اس کی عزت کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ کب؟ جب بمبئی سے وہ پیسہ کما کے لائے گا تب۔ بولو ایک آدمی چلا جائے آوارن میر بمبئی میں ٹہرے، کام ہم کچھ نہ کرے، ٹہلے، اور سال بھر کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے تو آنے کے بعد گاؤں میں اس کی بیوی اس کی عزت کرے گی؟ بولو بھائی، لڑکے عزت کریں گے؟ گھر میں اس کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ خالی ہاتھ آیا ہے، وہاں بھی آوارہ پن کیا، ٹہلا ایسے ہی، گھر میں آیا گھر میں بھی ایسے خالی ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے۔ اگر یہاں اپنی عبادت کی نمازوں کو پڑھا، رمضان کے روزے رکھ کے اپنے قرآن کی تلاوت کی، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دی، اور زیادہ دیا تو آپ نے حج کیا، ماں باپ کی خدمت کی، اگر یہ نیکیاں آپ نے کر لی تو یہاں سے جانے کے بعد آخرت ہماری آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا تمہارا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ اور اگر یہاں پر ہم ایسے لاپرواہ بنے رہے تو یہاں بھی بے عزت اور مرنے کے بعد بھی مصیبتوں میں گریں گے۔ اس لیے اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے تو اس میں نیکیاں کر لو، مسجدوں کو آباد کر لو، مسجد جاؤ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ مسجد نہیں جاتے۔ حدیث پاک میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، حضور فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں مسجد میں جانے والے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ کیسی خوشخبری؟ کہ جو اندھیری رات میں مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ کیسی خوشخبری؟ حضور فرماتے بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا نور عطا فرمائے گا، روشنی ان کے قبر میں ہوگی، آخرت میں روشنی ہوگی، کبھی وہ اندھیرے میں نہیں رہیں گے۔ اے لوگو، اللہ نے زندگی دی ہے تو روزی بھی کماؤ اور وقتوں پہ اللہ کو راضی بھی کرو، نمازیں پڑھو۔ آج ہم لوگ نماز سے دور ہیں۔ ایک صحابی تھی جن کا نام ہے خبیب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا خبیب اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہیں پھانسی دیں گے۔ حضرت خبیب کہتے پھانسی دے دو یہ مجھے منظور ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا خبیب آخری وقت ہے، کوئی آرزو ہو تو بتا دو۔ ہر دور میں پھانسی دینے کے وقت قانون ہے کہ اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ حضرت خبیب سے لوگوں نے پوچھا آخری وقت ہے، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت خبیب نے کیا کہا تھا؟ روایتوں میں آتا انہوں نے کہا تھا آخری وقت ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ اجازت مل گئی۔ حضرت خبیب نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پڑھنے کے بعد پھر پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا خبیب
زندگی کی آخری نماز تھی اور تمہیں پھانسی ہونی تھی تو نماز میں دیری کرتے، اتنی جلدی تم نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا اس لیے میں نے جلدی پڑھا، دل تو چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن اس لیے جلدی پڑھی کہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ یہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ موت مومن کے لیے نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو، خدا جانے کس وقت موت آ جائے۔ مولانا کفایت اللہ مراد آبادی کو انگریزوں نے پھانسی دیا تھا، اس لیے انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے اور ان سے جنگ لڑی جائے، یہ انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں انگریز۔ تو مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے جب یہ فتویٰ دیا تو انگریزوں نے ان کو پھانسی دیا۔ جب وہ پھانسی پہ چڑھے تب انگریزوں نے کفایت اللہ مراد آبادی سے پوچھا تھا کوئی تمنا ہے؟ تو کہا تھا 2 شعر کہنے کی اجازت دے دو۔ کہا بولو۔ تو کفایت اللہ نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں، تم سوچتے ہو مجھے پھانسی دے دو گے تو تم ہمیشہ رہو گے؟ تمہیں بھی نہیں رہنا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ تو نمازیں پڑھ لو اور اپنے امام کی قدر کرو، اس لیے کہ حدیث میں آیا الامام ضامن، امام نمازوں کا ذمہ دار ہے، والمؤذن مؤتمن، اور اذان دینے والا تمہارے نمازوں کا امین ہے۔ امام ضامن اور مؤذن امین۔ تو جب امام ضامن ہے تو امام کی قدر کرو، ہر آدمی کو امام کی قدر کرنا چاہیے، اور وقت ملے تو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ آج ہم بیٹھتے ہیں، صحبت ہماری کیسی کیسی ہوتی ہے؟ کس کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے لوگوں ان کے پاس بیٹھا کرو جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، جو اپنے رب کو یاد کرتے ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تو جب اللہ توفیق دے تو اپنے امام کے پاس بیٹھو۔ نہانے کا طریقہ پوچھو کہ اسلامی اعتبار میں کیسے نہائے کہ ہم اسلام کے نزدیک پاک ہو جائیں، ان سے وضو کا طریقہ پوچھو، ان سے نماز کا طریقہ پوچھو، ورنہ لوگ جوان ہو جاتے، بوڑھے ہو جاتے اور انہیں اپنے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک مدار پہ ایک بابا رہت رہے ہیں، ہوا گئے انٹرویو لے کے، بابا آپ مدار پہ رہتے ہیں؟ کہا کیا کرتے؟ کہا فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہا تب تو آپ دین کے بارے میں جانکاری ہوگی آپ کو؟ کہا بالکل جانتے ہیں۔ تو بابا سے پوچھیں ذرا کلمہ سنا دیجئے۔ تو کہن کلمہ؟ کہنا کلمہ سنائیے۔ تو بابا کہتے ہیں حق وارث اللہ وارث، حق وارث اللہ وارث۔ کہا رہے بھائی کلمہ سنائیے۔ کہا بھائی یہی سب کچھ ہے، بتاؤ۔ اتنے بڑے دجال کہ رہتے ہیں مدار پہ اور انہیں کلمہ نہیں یاد ہے جس کلمہ کو پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ وارث اللہ وارث۔ ایک بابا سے پوچھیں کہ آپ یہاں رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں۔ کہا تو نماز کے بارے میں تو جانتے ہوگے؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کہا تو بتاؤ فجر میں کئی رکعت ہے؟ تو بابا کہتے بتا دے تو کہا دے ہو، بتا دے تو کہا دے ہو۔ تو کہیں ساری بزرگی ہم آپ کے لیے مان لیں گے کہ سب سے بڑے بزرگ آپ ہو، بتا دو۔ تو کہتے 2 سنت 2 نفل، 2 سنت اور 2 نفل، اور بنے ہیں بابا۔
اللہ جانے بابا کہاں یہ بابا کے چکر میں قوم پڑ جاتا ہے. ہمارے کھنہ پوروں میں ایک بابا آوا, 1 ہفتہ تک رہا مسجد میں, ایک کو دن نہیں دکھائی پڑا. ایک دن مغرب پڑھے آئی تو کچھ مہروے ٹھان پسر کریں رستہ میں, تو ہم منہ قریب بڑھیں تو کہا ارے مولانا بھیا بابا بہت جلالی ہیں. بہت جلالی ہیں, کہا بات کو دیکھو. کہنے رہے مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں. ان کا کچھ دیکھو. کہنے رہے مولانا بھیا وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے, پورے بنڈل میں آگ لگا کے بیڑی پیے تھے. مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں. تو ان کا توبہ جلالی بابا کی جلالی دروہا ہوئے. دنیا کا نشہ ایک بیڑی پھریات ہے, وہ پورے بنڈل میں نشہ پھریات ہے. اسے دجال گھوما کرتے ہیں. اے لوگو, اللہ کو بغیر نماز پڑھے کوئی راضی نہیں کر سکتا. نماز پڑھو گے تبھی خدا راضی ہوگا. اور نماز کے بعد درجہ ہے ماں باپ کی خدمت کا. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم آیا وہیں پر ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم آیا. اللہ فرماتا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ, تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. پھر آگے وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. نماز کے بعد اگر نیکی کوئی اللہ کو پسند ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے. اس لیے لوگوں ماں باپ کو خوش رکھو. اس لیے کہ حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالدین, اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت سے چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج نہیں, حج مقبول کا. حاجی تو بہت ہے دنیا میں ہی ہے, لیکن کس کا حج مقبول ہے کسی کو پتا نہیں. لیکن جو محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے حضور فرماتے ہیں اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ایسے حاجی تو بہت ٹہرت ہے. دلی میں یہاں جامع مسجد کے دروازے پر ایک اندھرا بیچارہ بھیک مانگت رہا تیرے پیالہ. نمازیں نکلے ٹھنڈی چمنی ڈالے کھنڈ بولے تو دعا مانگے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے. اتے میں ایک صاحب نکلے تو بجایا جو ان دے کے جو ان کٹورم رہا کا بٹورے لگے بھرے لگے پنجب. تو اندروا جان کے کہ معلوم کو نے اٹھائی لی ہے جاتے کہا وہ اندروا جھٹ سے گٹا پکڑ لی. کیسے ہے حاجی بھیا, یہ حاجی بھیا چھوڑ دو, بہت غریب ہے حاجی بھیا چھوڑ دو. تو چونکے کہیں نہ یوں کس کے جانس کی ہم ادھرا وہ کیسے جانس کی ہم حاجی ہیں, اتفاق سے وہ حاضر رہے. تو چونکے کہیں یوں کس کے جانے. تو پوچھا تھا ارے اندھرا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے. تو اندروا کہا تھا اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے. اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے. آج تو حاجی ایسے ہیں. لیکن جس کا حج مقبول ہو گیا وہ حاجی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حاجی تو قیامت کے دن جنت میں جائے گا ہی, لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. 400 لوگوں کی شفاعت ایک حاجی کرائے گا. تو اے لوگوں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب. ایسے ہی حضور فرماتے ہیں ہماری امت میں جو غریب لوگ ہیں نا ان کا حج نماز جمعہ میں ہے. سرکار فرماتے میرے غریب امتیوں کا حج تو نماز جمعہ ہے کہ جو غریب امتی ہمارے نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا. ان کا حج تو نماز جمعہ ہی میں ادا ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو, اپنے امام کی قدر کرو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے اماموں کو نوکر سمجھتے ہیں, اسی لیے ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ پاتے اور ہماری نمازوں میں بھی ہمیں وہ لطف نہیں ملتا. ایک بادشاہ تھے ہارون رشید, بغداد کے بادشاہ تھے, کوئی کسان نہیں تھے, دولت مند نہیں بلکہ بادشاہ تھے. ان کے 2 لڑکے تھے امین مامون. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بغداد میں مدرسہ چلتا تھا. ان کو بلایا, کہا میرے دونوں بچوں کو لے جاؤ مدرسے میں پڑھاؤ. کہا ٹھیک ہے بھیج دیجئے. بھیج دیا.
ایک ہفتہ گزرا تو ہارون رشید نے سوچا کہ جائیں دیکھیں میرے بچے ٹہلتے ہیں کہ پڑھتے ہیں. وعلیکم السلام. جزاک. تو ہارون رشید گھوڑے پر بیٹھے اور امام محمد کے مدرسے میں گئے دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے پڑھتے ہیں کہ کھیلتے ہیں. وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام محمد وضو بنا رہے تھے اور بادشاہ کا لڑکا امین لوٹا میں پانی لیے ان کے پیر پہ ڈال رہا تھا. وہ پانی ڈال رہا تھا, امام محمد پیر دھل رہے تھے ایسے. تو ہارون بادشاہ گھوڑے سے اترے اور جس کوڑے سے اپنے گھوڑے کو مارتے تھے اسی کوڑے سے اپنے لڑکے امین کو مارنے لگے اور کہا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے, ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہے, تجھے علم کب ملے گا؟ اگر علم لینا ہے تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پیر کو دھل, تب تجھے علم دین ملے گا. یہ بادشاہ نے ذہن دیا اپنے بچے کو تو اتنے بڑے عالم بنے کہ آج بھی تاریخ اسلام میں امین مامون کے نام موجود ہیں. اے لوگو, امام کی قدر کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, محبت سے دیکھو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو علم دین کی دولت ملے گی. ماں باپ کی قدر کرو, ٹولہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کوئی بیمار ہو جائے تو کا دیکھے ضرور جاؤ. لکھا ہے کہ جب کوئی بیمار, لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت موڑ دے گا. تو کہے گا اللہ میں نے نماز بھی پڑھی ہے, حج بھی کیا ہے, روزہ بھی رکھا ہے اور تم مجھ سے نظر رحمت موڑ رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آئے. وہ کہے گا ارے تو کب بیمار ہوا؟ تو خالق ہے ہم لوگوں کا, بیمار تو بندے ہوتے ہیں, تو کب بیمار ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں پڑوسی تیرا بیمار تھا تو اپنے پڑوسی کو دیکھنے نہیں گیا. اگر تو اپنے پڑوسی بیمار کو دیکھنے جاتا تو میں اپنے بیمار بندے کے پاس موجود تھا, میری تیری ملاقات ہو جاتی. پتہ چلا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت وہاں جلوہ گر ہوتی. اس لیے بیماروں کو دیکھنا چاہیے. لیکن آج ہم لوگ دیکھے تو جائی تھے, لیکن کون میں دیکھے تھے؟ دیکھا جاتا تو کہا جاتا ہے ہاں یہ تو سکھائے گوا. اب بتاؤ میرے سنی تو اور بیماریوں کی بڑھی کی نہ بڑھی بتاؤ. بہت سے لوگ کہیں ہاں یہ کہ تو کھونے نہیں رہے گا. یہ سب نہیں کہنا چاہیے, بلکہ حدیث شریف میں کہ جب جاؤ وہاں پر تو اس کے لیے دعا مانگو, اے اللہ اسے شفا عطا فرما دے. حضور فرماتے جب تم یہ دعا کرتے ہو تو وہاں فرشتے موجود ہوتے, تمہاری دعا پر وہ آمین کہتے ہیں, اور جب اس طرح ہوگا تو تمہارے پڑوسی بیمار کا بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے پڑوسیوں کو بھی دیکھو, چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو, کوئی بیمار ہو جائے تو دیکھنے جاؤ. کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دو, یہ نہ دیکھو ہندو ہے کہ مسلمان ہے. کوئی ننگا ہے تو کپڑا پہنا دو, یہ نہ دیکھو کہ ہندو کی مسلمان, بلکہ اپنا پڑوسی سمجھ کر اس کی خدمت کرو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. تو آج شادی ہوئی ہے, بہو گھر میں آئی ہے, لیکن آج کل بہو کا یہاں لوگ نمبر 1 پہ ہیں تو کا دھوبین بناوے کوشش کرتے ہیں. بہو آوے تو سب سے پہلے وہ کپڑا دھوے کے امتحان ہوتے, ساس کے دھوے, سسر کے دھوے, آدمی کے کپڑا دھوے, جیٹھ کے دھوے, دیور کے کپڑا دھوے, ہی میں نندہ اترائے لاگت ہے, انہوں سلوار اٹھا پھینکے لاگت. ارے بہو لے کر کے آئے ہو کہ دھوبین لے کر کے آئے ہو گھر میں؟ اے لوگو کم سے کم سوچو, اگر تمہاری بچی کو پورے گھر بھر کا کپڑا دھلنا پڑے تو تمہاری بچی پر کیا گزرے گی اور تم کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ بھی کسی کی لڑکی ہے, کسی کی اولاد ہے, ظلم نہ ڈھاؤ, گھر بھر اس سے کپڑا نہ دھلاؤ, بلکہ وہ اسے بھی گھر میں چین کی زندگی جینے دو, اسے بھی اپنی اولاد سمجھو, تاکہ ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے دے اور سسر کو اپنے باپ کا درجہ دے سکے. لیکن ہاں افسوس, آج بہوؤں پہ ظلم کیا جاتا ہے. ظلم نہ کرو,
لیکن کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں، اتنی بڑی چڑیلن ہوتی ہیں کہ آتے آتے وہ اپنے آدمی کا ایک کان میں ایسا پھونک ڈالت ہے کہ مہینے 2 مہینہ میں ہی الگ کرائی دیتے، جیسے آئی ہیں مہینہ 2 مہینہ پھونک دینے کے بڑھوک پیچھے کب تک لاگ رہی ہو، الگ ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، بڑھوا خاطر کچھ کری ہو کہ نہ کری ہو۔ لیکن یاد رکھو اے لوگوں، ان عورتوں کے پھونک میں نہ پڑو، ان کی پھونک بہت پرانی ہے، نبی کریم کے زمانے میں بھی اپنے شوہروں کے کانوں میں پھونکا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں ہم 3 آدمی رہتے، میں رہتا، میری بیوی رہتی، میرے ابا رہتے ہیں، لیکن میری بیوی اور میرے ابو میں بنتی نہیں ہے۔ ابا کہتے ہیں کہ اسے طلاق دے دو، اور بیوی کہتی ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ میں پریشان ہوں کہ بیوی کا کہنا مانوں کہ ابا کا کہنا مانوں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابی سن لے، اِنَّا بَنَبْوَابُ الْجَنَّةِ، بے شک تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر جنت کو لینا چاہتا ہے تو باپ کا کہا مان جا، وَإِن شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو بیوی کا کہا مان جا۔ وہ گھر گئے، جاتے جاتے بیوی کو طلاق دے دیا۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے پیارے شوہر کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے تم نے مجھے طلاق دے دیا؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی سن لے، میں نے تجھے چھوڑا ہے تو تیرے بدلے میں دوسری بیوی پا سکتا ہوں، لیکن اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا، اس لیے باپ کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا اگر کوئی بیوی ماں باپ سے علیحدہ کرائے تو ایسی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، اللہ کے رسول نے طلاق دلوائی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر کا لڑکا عبداللہ، ان کی بیوی تکلیف دیتی تھی، حضرت عمر نے شکایت کی حضور سے، تو حضور نے عبداللہ کو بلایا، کہا طلاق دے دو، جو بیوی تمہارے باپ کی نہیں ہو سکتی وہ تمہاری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اے لوگوں، ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس میلاد کو اپنے جناب میں قبول فرما لے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ سے کہنا ہے کہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا جلسے ہوں، سب چندے ہی سے ہوتے ہیں، بولو، سب مسلمان مل کے ہی کرتے ہیں، چاہے مسجد بنے، چاہے مدرسہ بنے، چاہے جلسہ ہو، یہ سب اسلامی نشانیاں ہیں۔ تو جلسہ بھی چندے ہی سے ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کچھ دیے ہیں، آپ کے جیب میں ہو، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدرسہ عرفان القرآن عیدگاہ کھنہ پوروا کے سالانہ جلسے میں آپ حضرات تھوڑا چندہ دے دیں۔ یہ نہ دیکھو، سوچو نہ کہ دیں کہ نہ دیں۔ حدیث میں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا۔ تو اللہ نے دیا ہے تو دے دو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ ہاتھ کا میل ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس جائے گا۔ بہتوں کو دیکھا گیا کہ کل غریب تھے، آج وہ مالدار ہو گئے، اور کل جو مالدار تھے آج وہ غریب ہو گئے۔ یاد رکھو، ذرہ ذرہ بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، جو آپ دے رہے ہو اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں قرآن کریم کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کے نام پر جو دیتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، قرآن کہتا اس دانہ کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے آتا ہے، ہر بالی میں 100 دانہ، ایسے ایک پیسہ جب کوئی اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچت ہے پیسہ نہ جائے چاہے جان بھلے ہی چلی جائے۔ ایک آدمی رہا اسے کمائے، اور کمائے کے پھٹکر بٹوری تک گوا بنی ایک دکان پر،
کہ भैया ये फुटकुरी का रख ले तनी नंबर ही हमका दे दे। बहुत जमाना पहले की बात है, तो दुकानदार धैली सो नंबर ही दे दी। अब जब नंबरी नोट पैस तो का फैलाए फैलाए रस्तम देखे, बहुत खुश की नंबरी नोट पाएगी, लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस, तके रुपया निकाल के देख ली, तके रख दी, चला का काम करो। जब काम से लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, तके फिर रुपया निकाल के देख। सुबह देखे शाम देखे, ये मेरा आदत बनाए ले, बड़ा मगनमा के सौ के नोट धरा है, ये मेरे बक्सा खोल खोल देखे लागे कि उनके बक्सा मजार बंद है कौन। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा, जुमक दिन चला का काम करे, उका नमाज जुमा से काम मतलब, और के घर के बगल में मस्जिद रहे, मौलवी जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फर्ज है वैसे माल की ज़कात देना फर्ज है। 40 में 100 में ढाई, जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा उसका माल कब्र में अज़दहा सांप बन के आएगा, उसको काटेगा। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस भी है। मौलवी साहब सुनाई तो तकरीर की आवाज वो घर में जात रहा, जिसके घर में 100 के रुपया रखा रहा, तो कि बीबी सोचिस यार 100 के नोट हमरे घरे धरा है, अगर हमू न देवे 2.5 रुपया तो हमू का काटी। बगैर 100 के नोट निकाले, 100 गए मस्जिद में, मौलवी से कह लियो 2.5 रुपया ले लो, मौलवी 2.5 रुपया ले ली, 97.5 दीहिन, वो लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब जब शाम के हो गए आदमी काम करके लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तो कोई कपड़ा उठा खोले तो खंड से ठंडी नीचे गिरी, तो कोई जो खटका गई हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, इस 100 के नोट रहा तो कहीं फुटकुर कहाँ से आएगा। तो रतिया गोरेज के सियाँ रे हिया रे, इस 100 के नोट रखा रहा तो कहीं 2.5 रुपया का होगे रे। कहीं रे मौलवी साहब जुम्मन तकरीर की ना है कि ज़कात जरूरी है, 40 में 100 में 2.5, जो नदी का दहा सांप काटी कब्र में तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाओ रहा, हाथ उड़ाए डाले रहा, जले क्या मौलवी से। तो कहीं नल्लक नाम पर दे तो के मांगे जी, कहीं मांग लो नहीं तो हम घर छोड़ दे भाई। तो कहीं रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे न जी में कि ले नहीं, हम 2.5 रुपया का दे जाने पर हम गंवाए दे, और तो मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी में, हम कौन बोले के जी मांगे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा, बगल से बाहर निकला गिरी का, और गिरे के बाद हाथ पे सब ढील के लीस। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बबहद से गिर जाए, तो जानी सही बात मरेगा। तो वो का नौहाओ नहीं दफन वफन के तैयारी हो लग नौहे नहाए भी लीस, उल्टा बिल्टा के सोई में। उसके बाद कफन पहने, कफनों चुप्पे पहन लिए, लेके चले जनाजा, बड़ा मक्कार रहा और बड़ा सख्त दिल रहा, उठा नहीं। जब जनाजा लेके चले तब वो के औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अब तक तो ये बचा है, लेकिन अब पे मर जाइए, जहाँ कब्र में दबाइए तो मर जाइए करी। औरतिया दौड़ी, कैसे भाई हमारे शौहर का जनाजा है, जरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कह ली। तो लोग रख दें, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के कान में कहा था कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, जब दबाए दे तो कह रहे उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपया ले आई है, कहे सुखा तो न ले गए, तो कहा था भाग जा। बहुत जालिम रहा, नहीं उठा, औरतिया बेचारी चली। लोग गए उठें, जनाजा कब्रस्तान ले गए, नमाज पढ़ के थे कब्र में रखें, बरगा के लकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, हाय अब मर गई, अब न बची। फिर दौड़े, हे भाई अल्लाह वास्ते जरा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम आखिरी बात अपने आदमी से कर ली। तो लोग फिर हट गए, औरतिया लकड़ी हटा के कब्र में गए, और फिर उनके खाने में कहा था कि उठ पर रे, देख लकड़ी जोड़ देने में पाट दे रे, उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले है, कहीं नुका तो ना ले गए, तो कहते पाट दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चली आई। तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है? तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए नेके नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुने तब खड़बड़ा के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया का दे जान गंवाए दिया, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के।
ایسے ظالم پڑے ہیں کہ روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلے ہی چلی جائے. لیکن اے لوگوں، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے. میری دعا ہے جن لوگوں نے جس طرح سے بھی دیا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے.